یہ معاملہ عیسیٰ علیہ السلام نے اصحاب کہف کے ساتھ کیا تھا، یا پھر غوث پاک نے یہ معاملہ اپنے پوتے کے ساتھ کیا. یہ نیا علم ہے. یہ جو ہے نا، یہ معرفت کا دوسرا 10 درجے ہیں معرفت کے. یہ دیدار اور یہ فنا بقا لقا یہ سب پہلے درجے میں ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے معرفت کا، کہ جب رب کا بندہ اپنی ذات کو منتشر کر دیتا ہے. ایک مراقبہ ایسا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مراقبۃ الموت. وہ لطیفہ روح اور لطیفہ انا دونوں کا کمبائنڈ لگتا ہے. یہ مراقبہ جو منیمم ہوتا ہے 72 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 دن. لیکن غوث پاک کو یہ مراقبہ 17 دن کا لگتا تھا. غوث پاک بات بھی کتنی زبردست بولی ہے سورہ بقرہ میں، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالص. یعنی ان کو بتاؤ کہ وہ آخرت میں جو تمہارا گھر ہے وہ بڑا زبردست گھر ہے. موت یعنی مومنوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ تم لوگ موت کی تمنا کرو، تمہارا آگے بڑا روشن ہے. جیسے بھئی ہو سکتا ہے تم لوگوں میں کسی کو یہ خیال تو آتا ہو مرنے کے بعد ہم تو ریاض الجنہ جائیں گے، وہاں سرکار کے ساتھ رہیں گے. آتا ہے اس طرح کا خیال؟ یعنی سوچتے ہو، تصور کرتے ہو، یا خود بخود خیال آتا ہے، یا تم تصور کرتے ہو؟ نہیں، خیال آتا ہے. تم موت کی آرزو نہیں کرتے پھر؟ یہاں یہ ہے کہانی، یہاں ہے، اس میں ہے راز بند. تو تمہارا یقین ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، اب صبر دشوار ہو جائے گا. اب دل میں یہ بات جم جائے گی دل میں کہ بس نکلو اب یہاں سے، نکل لو پتلی گلی سے. اللہ تعالیٰ نے بھی فتمنوا الموت. ارے یار لفظوں پہ تو غور کرو، موت کی تمنا کرو. سبحان اللہ. یہ موت کوئی ایسی چیز ہے جس کی تمنا کی جائے؟ کوئی عام آدمی تو موت کی تمنا نہیں کرے گا. کتنی کوشش کرتے ہو اس کو مرنے سے بچا لو، اس کو مرنے سے بچا لو، ہے نا؟ اب جس کو مرنے سے بچا رہے ہو تو پھر وہ موت کی تمنا کہاں گئی؟ تو موت کی تمنا کون کرے گا؟ جس نے دیکھ لیا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے جانا کہاں ہے، وہ جگہ دیکھ کے آ گیا ہے. تو مراقبۃ الموت میں جانا ایسا ہی ہے جیسے آپ مرنے کے بعد چلے گئے، ویسا ہی دیکھ کے واپس آتے ہیں. اس کے بعد پھر نہیں لگتا دل، اس کے بعد دل نہیں لگتا ہے. اور سنو، اب وہ ہو کے آ گئے، اب ان کا دل نہیں لگ رہا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ ان کا ٹائم، کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا ہے. ایسی ہستیاں زمین پہ رہ کے لوگوں کے دلوں کو آباد کریں گی، اللہ سے تعلق جوڑیں گی. انسان کے بس کی بات کہاں ہے مومن بننا؟ انسان کے بس میں کہاں ہے اس میں ذات کو قلب میں بسانا؟ انسان کے بس کی بات کہاں ہے؟ تو ایسے ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یعنی ارادہ یہ ان کو زمین پہ رکھے. اب وہ تو ہو کے آ گئے ہیں وہاں پہ، ان کا دل نہیں لگتا. تو پھر جو ہے وہ ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے فرض کیا نعیم بھائی اگر اس مقام اور مرتبے پہ پہنچ گئے، ان کو پسند ہیں بکریاں، تو اچھی اچھی بکریاں بھیج دے گا. یہ بکریوں میں لگ جائے، بھول جائے عارضی طور پر اس مقام کو. جیسے حافظ جی کو جو ہے چائنیز دہی بڑے پسند ہیں، نصرت کو بھیج دے گا، بولے جا بھائی اس کو چائنیز دہی بڑے بنا کے کھلا، تاکہ یہ وہ مقام بھول جائے.
کسی کو گھوڑے پسند ہیں، ان کو گھوڑے لے کے دے دے گا. جس طرح غوث پاک کو گھوڑے بہت پسند تھے، گھوڑے بہت پسند تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے نسل کے گھوڑے انہوں نے باندھے پسند تھے. انہی ولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کنیزوں کا نظام بنایا کہ ان کو 2-4 کنیزیں ڈال دو، تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے. انہی کے لیے بنایا، لیکن وہ وقتی طور پر. اب جیسے کسی کو گاڑیاں پسند ہے، وہ گاڑیاں آتی رہیں گی، لیکن اس کا یہ خیال ہے کہ لگ جائے گا، لیکن وہ 5-10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے شوق. پھر بیک ٹو اسکوائر ون. تو یہ مراقبۃ الموت جو ہے، یہ اٹ از ایز گڈ ایز ڈیتھ. اور یہ ڈینجرس اس لیے بھی ہے، رادیہ مردیہ کا وعدہ ہو چکا ہوتا ہے، مراقبۃ الموت لگ گیا، روح اور لطیفہ انا کے ساتھ بندہ وہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھیل گیا. بولا جی ہم تو نہیں آ رہے واپس مظہر بھائی کی طرف، ہمیں نہیں معلوم. اب یاری دوستی تو ہو گئی رب سے، رادیہ مردیہ کی بات بھی ہو گئی. اب اگر وہ کہے میں نہیں جا رہا تو نہیں جا رہا، اللہ کچھ نہیں بولے گا، وعدہ ہوا ہے. لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ باقی مخلوق جو نیچے چھوڑ کے گیا ہے جسم میں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کا پھر یہ کریں گے کہ بھئی ان میں سے ایک مخلوق جو ہے، یہ امجد حسین میرا بڑا قریبی مرید ہے، اس کے سینے میں ڈال دی، ایک حافظ فرید کے سینے میں ڈال دی، کیونکہ مرا تو ہے نہیں، وہ اس کی قبر میں کیسے جائیں گی مخلوقیں؟ مرا تو ہے نہیں تو قبر میں تو جائیں گی نہیں، تو وہ ان قریبی لوگوں کے اندر ڈال دیں گے، ان سے لطف اندوز ہو جائیں، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مراتب بلند ہو جائیں گے. یہ معاملہ عیسیٰ علیہ السلام نے اصحاب کہف کے ساتھ کیا تھا. یہ معاملہ جو تھا نا ان کے ساتھ کیا، یا پھر غوث پاک نے یہ معاملہ اپنے پوتے کے ساتھ کیا. یہ نیا علم ہے. یہ جو ہے نا، یہ معرفت کا دوسرا 10 درجے ہیں. معرفت کے کتنے درجے ہیں؟ 10 درجے معرفت کے. یہ دیدار اور یہ فنا بقا لقا یہ سب پہلے درجے میں ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے معرفت کا، کہ جب رب کا بندہ اپنی ذات کو منتشر کر دیتا ہے، کہ اپنا تھوڑا سا وجود اس میں ڈالا، تھوڑا سا اس میں، تھوڑا سا اس میں، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، چاروں طرف سے اس کا فیض جاری ہو جائے. تو یہ علم ہوتا ہے صرف کامل ذات کے پاس. کس کے پاس؟ کامل ذات کے پاس ہوتا ہے.